نون لیگ آپ کے اوپر بڑی تنقید کرتی ہے، کہیں آپ کی ایک ٹک ٹاک وائرل ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی، آپ مریم نواز کے اوپر ہمارے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو آپ کا تو کیلیبر اب مریم نواز جتنا ہو گیا. دیکھیں جی، اللہ مجھے مریم نواز کے سائے سے بھی بچائے. اور دوسری جو آپ نے بات کی ٹک ٹاک کی، تو ٹک ٹاک جو میرے اور اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو پہلی بات، ٹک ٹاک اکاؤنٹ سوشل میڈیا ٹیم مینیج کرتی ہے. دوسری بات، جو ہماری ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے وہ اویئرنیس ہوتی ہے، وہ ماڈلنگ نہیں ہوتی. نہ ہی ہم آؤٹ آف دا وے جا کے صرف آرٹیفیشل شو مارنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں. جس طرح مریم نواز کل ایک ہاسپٹل گئی اور ایک ویسٹ کوٹ میں بچے کو بٹھایا گیا تھا جس کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے، اور نہ ہی وہ بیمار تھا. اور دو تین جو میری ٹک ٹاک جو ویڈیو تھی وہ ایسی وائرل کرائی گئی اور اس کو غلط پورٹری کیا گیا جس کی ریئل بیک گراؤنڈ وہ نہیں تھا. تو میں تنقید برائے اصلاح کو پازیٹیو لیتی ہوں، لیکن ہمیں بھی ذاتی رائے میری یہ ہے کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اگر پھر کوئی غلطی ہو تو بے شک تنقید کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے میں نے جو ایک ویڈیو آئی جس میں ڈائریکٹریٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور کہا گیا کہ میں پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھی تھی، تو یہ غلط تھا. چونکہ ایک ڈائریکٹریٹ تھا اور بینگ اے منسٹر میری کرسی تھی تو میں نے ادھر ہی بیٹھنا تھا، کسی اور جگہ نہیں بیٹھنا. دوسرا، ٹک ٹاک پہ اگر کوئی ویڈیو آتی تو وہ صرف اس لیے کہ گراس روٹ لیول پہ یہ بات پہنچ سکے. ہم اگر ہمارے حکومت کی کوئی چیز ٹک ٹاک کے حوالے سے آ رہی ہے تو وہ صرف اویئرنیس کے حوالے سے ہوگی، ماڈلنگ کے حوالے سے نہیں ہوگی. اچھا، یہ بتائیں کہ گزشتہ دن جیو کی خبر کے اوپر بہت زیادہ آپ کے اوپر تنقید کی گئی اور بعد میں خبریں چلی کہ آپ نے کوئی معافی مانگی ہے. آپ نے اس رپورٹر کے سے معافی مانگی ہے کہ واقعتاً آپ نے ان سے معاف کیا ہے یا انہوں نے معاف کیا ہے؟ جی، کہ پختون روایات کے مطابق ایک تیسری جگہ پہ جرگہ ہوا اور بس وہاں پہ صلح صفائی ہوئی، بات ختم ہوئی، اور اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی. معافی نہیں مانگی آپ؟ دیکھیں جی، کوئی چیز ایسی تھی نہیں جس پہ معافی مانگی جاتی، لیکن پختون روایات کے مطابق صلح صفائی ہوئی اور مسئلہ ختم ہوا. اور میرے خیال سے آپ بھی پختون ہیں، آپ جرگہ سسٹم کو سمجھتے ہیں. اچھا مشال، یہ بتا دیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ سے بھی ہم نے پوچھا ہے، منسٹر سے بھی پوچھا ہے، قائدین سے بھی پوچھا ہے کہ جو مریم نواز نے یونیفارم پہنا ہے تو کیا آپ بھی تو ایک مشیر ہی ہیں، آپ بھی اپنی کے پی پولیس کی یونیفارم پہن سکتی ہیں کس دن؟ میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ مجھے اس کے سائے سے بھی بچائے. آپ کا ادارہ ہے کہ کے پی کے پولیس ہے، اس کی بھی ایک وردی کی عزت ہے کہ آپ پہنتی ہیں. فخر ہے، ہمیں ان کی وردی پہ فخر ہے، لیکن ہماری جو اتنی لمبی جد و جہد ہے وہ اسی لیے ہے کہ تمام تر لوگ اپنا ادارہ کار میں کام کریں. اگر پولیٹیکل لوگ ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہیں تو حکومت کرے، اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو وہ لا اینڈ آرڈر انشور کرائے، اور اگر ملک کی فوج ہے تو وہ ملک کی سیکیورٹی اینڈ سوورینٹی کو انشور کرائے. تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کی وردی پہن کے ان کے کام کرنی چاہیے. اگر سب اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ملک آگے جائے گا. مریم نواز نے اسی دن خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچنا آگ کے سمندر عبور کرنے کے برابر ہے. کیا واقعی مریم نواز جو ہیں وہ آگ کا سمندر عبور کر تک یہ وزیر اعلیٰ بنی؟ انہوں نے آگ کا سمندر عبور کیا ہے، تبھی تو ان کو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ لے جا کے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے. اچھا مشال، یہ خبریں بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو آپ کی بڑی شکایتیں لگائی گئی ہیں، اور خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی وجہ سے پارٹی کا امیج متاثر ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے. کتنی صداقت ہے ان خبروں میں اور کیا اس پر آپ رد عمل دیں گے؟ دیکھیں جی، میری کل بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میری ہر ہفتہ خان صاحب سے اور بشرا عمران خان صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے. اس پہ میں دو باتیں کرتی ہوں کہ اس ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم اندر اور باہر دونوں لڑائیاں لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. اور اگر کسی نے، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے اگر کسی نے شکایت لگائی ہے، اور اگر کسی نے شکایت لگائی بھی ہوگی تو خان صاحب کو تمام تر اندر بیٹھ کے بھی تمام تر ریئل سچویشن کا پتہ ہے اور تمام تر صورتحال کا پتہ ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے. اور جو آپ نے تیسری بات کی کہ کابینہ والی بات کی، تو دیکھیں جو صوبے کو چلاتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہی ہوتے ہیں جن کی ڈسکریشنری پاورز ہوتی ہیں، اور انہوں نے ہی خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد کابینہ بنائی، اور اسی مشاورت میں میرا نام ریکمینڈ ہوا اور میں کابینہ میں آئی. تو ابھی تک، کیونکہ میری کل خان صاحب سے خود ملاقات ہوئی ہے،
اور وہ مجھے کہیں تو میں ابھی ریزائن کر دوں، لیکن انہوں نے مجھے نہیں کہا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کابینہ میں رہے گی، اور چونکہ آپ ینگ ہے، انرجیٹک ہے، اور ہماری یہی ہے کہ پاکستان میں نیو ینگ لیڈرشپ آئے، تو آپ نے پورا اعتماد رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اور بشریٰ بی بی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تو ان سے کیا بات بشریٰ عمران خان صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک خاتون بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، انہیں سیاست کے ساتھ کوئی دور دور تک ان کا رشتہ نہیں ہے، تو پارٹی حوالے سے وہ بالکل انٹرفیرنس نہیں کرتی۔ میری ان سے بات ان کی صحت کے حوالے سے ہوئی، کیونکہ دیکھیں ابھی صرف ان کی انڈوسکوپی کرائی گئی، ان کے بلڈ ٹیسٹ اور بائیوپسی کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ باقاعدہ ہم نے کہا کہ ان کے جو الٹا بازو ہے اور چیسٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ الٹے سائڈ پہ سو نہیں سکتی، کہ شاید ان کے الٹے بازو میں انہیں مسلسل تکلیف ہو رہی ہے، تو میری ان سے گفتگو اسی ان کے صحت کے حوالے سے ہوتی ہے، اور ہم ان کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، ہائی کورٹ جا کے، آج بھی ہائی کورٹ میں بشریٰ عمران خان صاحبہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ریٹ پٹیشنز لگی ہوئی تھی، اور ہم فی الحال ان کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ ان کو صحت کی جو ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کی صحت کے حوالے سے ہم اقدامات اٹھائیں۔ بڑی صاف سی بات ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بہت بہت تھینک یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں پہ اتنے وکیل اکٹھے کیے ہیں، کس سینس میں، کیا وجہ ہے کہ اتنے وکیل آ گئے ہیں؟ پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہم نے وکیل اکٹھے نہیں کیے، آج پاکستان کے وکیل اسپیشلی جو میرے خیال سے اسلام آباد اور پنڈی کے وکلاء حضرات اور بار ریپریزنٹیٹیوز آج یہاں آئے ہوئے ہیں، چونکہ آج کا جو ایک کیس ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس عمارت کے لیے جو عمارت آئین پہ بنی ہوئی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان کی عوام انڈیپینڈنس آف جوڈیشری چاہتی ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ ہم ایسے گرداب میں اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں جس کا واحد حل ہی رول آف لا ہے اینڈ کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی ہے، اور اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو رول آف لا کے انشور کرنا ہوگا۔ لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججز نے خود ایکسپوز کیا ہے کہ رول آف لا کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ مجبور ہیں اور ان کو تھریٹس مل رہی ہے، اور شاید وہ یہ تھریٹس پاکستان کا جوڈیشل نظام کافی عرصے سے برداشت کر رہا تھا، لیکن جب بات ان کے بچوں، ان کی بیویوں اور ان کے بیڈ رومز تک پہنچی تو ان کی بھی بس ہو گئی، اور پھر انہوں نے بھی آواز اٹھائی کہ اب یہ بوجھ ہم مزید نہیں سہ سکتے اور سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انشور کرنی ہوگی۔ میری ذاتی خیال میں یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ ایک ناؤ اینڈ نیور والی سچویشن ہے کہ آج اگر سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا اور اپنے ماتحت عدالتوں کو اتنا امپاورڈ کیا اور ان کو اتنی سیکیورٹی دی کہ وہ رول آف لا پہ عمل کر سکے اور انڈیپینڈنٹ فیصلے دے سکے، تو یقین کرے پاکستان کے 99% مسئلے خود بخود سالو ہو جائیں۔